میں کہیں دیکھ رہا تھا کہ یہ سوال جنم لے رہا تھا ڈیبیٹ میں کہ نگران سرکار کا تو مینڈیٹ ہی بڑا لیمیٹڈ سا ہوتا ہے، اس نے الیکشن کروانا ہے، اللہ اللہ خیر سالہ. تو یہ نگران سرکار جو ہے اپنے دور میں اتنے امپورٹنٹ اور بڑے ڈیسیژنز کیسے لے گئی، اور کیا اب کی حکومت کا یہ کہنا کہ یہ سب نگران حکومت میں ہوا امپورٹ کا معاملہ، یہ کافی ہے؟ بالکل کافی نہیں ہے، اور یہ بہت ہی سب سے اہم کوشچن ہے. اور صرف یہ گندم کی پروکیورمنٹ کے حوالے سے نہیں ہے، ریفلیکشن کے لیے ہے کہ ہم اتنے اہم چیزوں کو کہ نگران سیٹ اپ پر ہی لوگوں کا ایک کوشچن ہوتا تھا کہ جی نگران سیٹ اپ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا بڑا لمیٹڈ مینڈیٹ تھا پیریڈ کے حوالے سے بھی اور وہ اس کے اختیارات کے حوالے سے بھی. دونوں کے حوالے سے ناصر الملک صاحب تھے 2018 میں وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم. آپ کو اور مجھے یاد بھی نہیں ہوگا کہ وہ کوئی ایسی پالیسی جہاں کو وہاں نیو یارک بھی جایا جا رہا تھا، یو این جنرل، لندن بھی، پیرس بھی، چین بھی، اور بڑے بڑے اجلاس ہو رہے ہیں، فیصلے ہو رہے ہیں بڑے بڑے. نہیں، ناصر الملک صاحب کے دور میں تو مجھے یاد پڑتا ہے پالیسی سٹیٹمنٹ تک نہیں نگران سرکار دیا کرتی تھی. ان کا کام بھی نہیں ہے نا، ان کا کام بھی نہیں ہے، ان کا نہ جھکاؤ ہونا چاہیے کسی کے ساتھ، ٹوٹلی نیوٹرل ہونے چاہیے. اور وہ نیوٹرلٹی جو ہے نا الیکشن کے بعد کھل کے سامنے آتی کہ جی بالکل وہ ناصر الملک کو، یا اس سے پہلے جو 2013 میں تھے اس کے بعد کسی نے ان کا نام بھی نہیں سنا سیاسی حوالے سے، نہ انہوں نے کوئی کوشش کی اپنی سیاست میں قدم جمانے کے لیے. ایک تو یہ بہت ہی بیسک سوال ہے جو ڈیبیٹ کا حصہ اب بننا چاہیے بالکل گندم کے ایشو کے علاوہ، کیونکہ اس میں ہوا یہ جو میرا موقف ہے جامی صاحب وہ یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر تھی نا، دیٹ واز اے کنٹینیوشن آف دا پی ٹی ایم. اور وہ کیسے تھی؟ بات یہ ہے کہ کس نے ان کو سلیکٹ کیا تھا، کس نے ان کو امپاور کیا تھا؟ شہباز شریف صاحب نے اور راجہ ریاض صاحب نے کیا تھا نا، سلیکٹ کیا تھا، امپاور کیا تھا. اور اس سے بڑھ کے کس نے ان کو یہ 6-7 مہینے کا ٹائم دیا جس میں وہ فیصلے کرتے؟ پاکستان کا آئین جو ہے بڑا کلیئر ہے کہ پاکستان کے حکمران وہ ہوں گے جن کو عوام کی تائید ہوگی تھرو دیئر ووٹس. ایک تو پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی میں پہلے اس کا تحس نحس کیا گیا، مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی خیال ہی نہیں تھا نا، نہ آپ نے کبھی کوئی بیان سنا تھا، کنسرن سنا تھا کہ یہ تو دس از ناٹ دا وے ہمارا آئین کہتا ہے کہ حکمرانی کرنی چاہیے. پھر اس کے بعد نیشنل اسمبلی کا تھا، وہ مئی میں سینسس ہو چکے تھے 2023 میں، اور اس کے فوراً بعد سی سی آئی کی کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بلانی تھی جس کا یہ مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ اپروو کرتے ہیں. تو اس کے بعد الیکشن کمیشن اپنا اس کے ریوائز سینسس کے بیسس پر ہلکا بندیاں کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. اب وہ 2 مئی سے انہوں نے جان کے اس کو لے کے بیٹھے رہے، ڈیلے کیا، ہفتے میں سی سی آئی کی میٹنگ بلائی، جان بوجھ کے کیا. کیا اتنا ہوش نہیں تھا کہ جی اگر آپ ڈیلے کریں گے تو پھر الیکشن کمیشن کے پاس تو بڑا اچھا بہانہ تھا، وہ تو انہوں نے یوز بھی کیا. پھر اس ایکسکیوز کے اوپر بینک آن کیا پھر ای سی پی نے، انہوں نے کیا نا، انہوں نے کہا ابھی پہلے تو 3-4 مہینے ہلکا بندیاں ہوں، اس کے بعد ہم اناؤنس کریں گے. ابھی آپ خود سوچیں نا کہ یہ کتنا، یہ ویٹ گندم سکیم سے بھی بڑا سکیم ہے. اور وہ بڑے آرام سے بچ کے سارے نکل گئے کہ جی آپ نے کیوں نہیں فیصلہ کیا تھا مئی میں سی سی آئی کی میٹنگ بلا کے اس کو اپروو کرنے کے لیے. کیوں؟ مگر میں آپ سے پوچھوں کیوں فیصلہ نہیں کیا؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا سوچ تھی؟ کیا ہدف تھا جس کو اچیو کرنا تھا اس ڈیلے ٹیکٹکس کے ذریعے؟ اس لیے کرنا تھا کہ وہ الیکٹورل جو فیلنگ تھی کہ الیکشنز کے حوالے سے جو کانسٹیٹوئنسی سے حلقوں سے جو خبریں آ رہی تھی اس میں یہ تھا کہ پی ٹی آئی سویپ کر جائے گی. اس لیے تو 90 دن میں الیکشن نہیں کرائے تھے پنجاب میں، اس لیے تو کے پی میں 90 دن میں الیکشن کرائے، وہ 2/3 لے جاتے دونوں جگہ. اور یہ بڑا کلیئر تھا، جس ہٹ دھرمی کے ساتھ اس کو ڈیلے کیا 90 دن کا، اسمبلی نیشنل اسمبلی نے بھی، جو دوسرے پالیسی ساز جو بھی لوگ تھے سب نے مل کے، باوجود اس کے پتہ نہیں یہ اس وقت کہنا چاہیے نہیں کہ جب اسمبلی توڑی تھی پی ٹی آئی نے پنجاب کی، فار ایگزامپل 160 ممبر تھے مسلم لیگ، ایک بھی ممبر کورٹ نہیں گیا کہ جی اس کی نیت صحیح نہیں تھی، بالکل نہیں سکتا تھا. تو محسن نقوی صاحب کو وزیر اعلیٰ کس نے نومینیٹ کیا تھا؟ حکومت نے کیا تھا نا، اسی بندوبست کیا تھا. اور پھر اس کو اوتھ کس نے دیا تھا؟ پی ایم ایل این کے گورنر نے اوتھ کیا تھا. کابینہ کا جو سلیکشن ہوئی تھی وہ کس نے کی تھی؟ اور وہ کس تھنکنگ سے کی تھی کہ یہ ایک لمیٹڈ مینڈیٹ ہے 90 دن میں الیکشن کرنے کی. اب آپ نے سارا عمر بندیال پر ڈال دیا، ججز پر ڈال دیا کہ ان کی لڑائی ہوگی.
بھائی عمر بندیال صاحب نے, آپ ریکارڈ کے لیے میں بتا دوں, 27 فیبری کو بلایا تھا کہ جی جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جی یہ 184(3) کے تحت ٹیک اپ کرنا یا نہیں کرنا. جی اب وہ ڈیسولوشن کب ہوئی تھی؟ 10 جنوری کو. 1.5 مہینے تک بال جو تھی وہ بالکل فٹ بال کی طرح, کبھی گورنر صاحب کہہ رہے تھے کہ میں نے تو توڑی نہیں ہے اسمبلی, میں کیوں فیصلہ کروں. الیکشن کمیشن کہہ رہا تھا کہ وہ سلیم اللہ سے کلیم اللہ اور کلیم اللہ سے سلیم اللہ ہوتا رہا نا. اب دیکھیں نا, اب چاہے وہ عمر بندیال کا قصور تھا یا نہیں, میں اس میں نہیں جاتا 4-3 یا 3-2 تھا فیصلہ. نہیں, انہوں نے بھی جب حتمی فیصلہ دیا تو تب تو پانی سر سے گزر چکا تھا. دیکھیں نا, پہلا تو سوال یہ ہے کہ 27 فیبری تک, بٹوین جنوری 10 اینڈ 27 فیبری کس نے فیصلہ کرنا تھا کہ الیکشن ڈیٹ دینی ہے. اب وہ انہوں نے کہا کہ جی اس وقت یہ سوال ہونے شروع ہو گئے کہ یہ اسمبلی غلط نیت سے توڑی تھی. بھائی غلط نیت سے توڑی تھی تو کسی کو جانا تک چاہیے تھا نا لا اینڈ کورٹ. نہیں, تب تو خیر کوئی نہیں گیا. جی اینی ویز بات یہ تو یہ آپ نے جو ڈیلے میکنزم تھا اس کی آپ نے ایک ڈیٹ لائن رکھ کے تو واضح کیا آپ نے تجزیے میں بات. یہ ایک سوال اور لینا, از اٹ ٹرو, کچھ اسلام آباد کے حلقوں میں بات ہوتی رہی, اب تو خیر پرانی ہو گئی, کہ ایون جو 11th آور تک بھی شاید ہمارا ارادہ تھا کہ ہم انتخابات میں جائیں. یہ فیبری میں دیکھیں نا, وہ تو جتنا کر سکتے تھے, جتنا آئین کے ساتھ کھیڑفاڑ کر سکتے تھے اتنا تو کرنا. اب اس کے بعد چوائس ہی کوئی نہیں تھی. مطلب ایک دفعہ جب آپ نے ایک اصول توڑ دیا تھا تو پھر تو وہ فیبری میں ہوتا یا مارچ میں ہوتا یا اپریل میں, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا, کیونکہ آپ نے ایک اصول تو توڑ دیا تھا اتنے کنوینئنٹلی کہ حلقہ بندیاں کروانی ہیں. اور اس لیے یہ سوال نہیں آیا کسی کو کٹہرے میں لانا چاہیے کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں کرایا تھا CCI کا اجلاس. تو پھر میں اگر یہ کہوں کہ آپ جو کہہ رہے ہیں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ یہ ملی بھگت تھی ڈیلے کے لیے. بالکل ڈیلے کے لیے ملی بھگت تھی. یہ تھا تھنکنگ تھی کہ جی میاں نواز شریف از دی ٹرمپ کارڈ, وہ واپس آ جائیں گے تو ان کے پاس اتنا ٹائم ہوگا, ان کے کیسز بھی ختم ہو جائیں گے اور پھر وہ کیمپین کر سکیں گے اور بیانیہ ایک بنے گا جس کو بیانیہ کے بیسس پر. تو وہ زبیر صاحب پھر وہ معجزہ کیوں نہ ہوا جس کی وجہ سے اتنا ڈیلے کیا گیا؟ کیونکہ وہ تو ہونا نہیں تھا نا. دیکھیں نا, PMLN کے پاس 2 اسٹرانگ پوائنٹس ہمیشہ سے تھے. ایک تو تھا کہ اٹ واز کنسیڈرڈ ایز دی اونلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ پارٹی. یہ نہیں کہ وہ فوج کے اگینسٹ تھی, بٹ اس میں یہ تھا کہ جی ہم سولین بالادستی پر یقین رکھتے ہیں. ووٹ کو عزت دو کا ایک بیانیہ تھا, بڑا پاورفل بیانیہ تھا, وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا تھا, میں نے خود دیکھا ہے. اور یہ جو ہے نا اینٹی اسٹیبلشمنٹ, فاطمہ جناح بھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹو پر لڑی تھی. حتیٰ کہ جب نواز شریف صاحب نے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تھا تو ان کے ساتھ بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے. نا آپ دیکھیں نا, ووٹ آف نو کانفیڈنس سے 1 سال پیچھے چلے جائیں, بائی الیکشنز میں 13 بائی الیکشنز ہوئے تھے, نیشنل اسمبلی, پروونشل اسمبلی, 12 PTI ہاری تھی. ویو واز دیئر. آپ نے وہ اوور نائٹ آپ نے وہ مینڈیٹ اٹھا کے اس کو کرا دیا عمران خان کو, اور اس نے خوشی سے لے لیا. اور باقی ہم سب سمجھ رہے تھے کہ جی حکومت اس کی چلی گئی. وہ 10 اپریل کو 9 کو ووٹ نو کانفیڈنس ہوا, 10 اپریل کو پورا پاکستان. وہ اصل میں شاید آپ کی سابقہ یا موجودہ جماعت ساڈی گل ہو گئی ہے اس پر ہی تکیہ کر بیٹھی تھی.